لا الہ الا ہو۔ سب تک بیٹھنا پڑے گا۔ دیکھیں دو مزے کی باتیں یہ ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کی رات لے جانے لگے تو آپ کے پاس جبریل علیہ السلام براق لے کر آئے۔ تو جو لفظ ہے نا سواری کا، وہ کیا لفظ استعمال ہوا؟ براق۔ براق برق سے نکلا ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی کی تیز رفتاری سے چلنے والی سواری۔ چنانچہ براق مکہ مکرمہ سے لے کے چلا تو نبی علیہ السلام نے پھر مدینہ میں اتر کے بریلی سے آگے جو وادی ہے وہاں پر نبی علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ پھر وہاں سے بیت المقدس پہنچے تو وہاں انبیاء کی نماز پڑھی۔ لیکن اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان پر عروج ہوا اوپر، اس وقت براق ساتھ نہیں تھا۔ اس وقت کیا چیز ساتھ نہیں تھی؟ براق نہیں تھا۔ ایک اور سواری لائی گئی اور اس سواری کا نام حدیث پاک میں رف رف آتا ہے کہ رف رف سواری لائی گئی۔ رف رف کہتے ہیں ایلیویٹر کی طرح کی کوئی سواری۔ آج دیکھیں نا 100 منزلہ بلڈنگ ہو تو آپ ایلیویٹر پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ چند سیکنڈ کے اندر آپ کو 100ویں منزل پہ اتار دیتی ہے۔ تو براق جس نے ہاریزونٹل سفر کیا وہ علیحدہ سواری تھی، جس نے ورٹیکل سفر کیا حدیث میں اس کے لیے الگ الگ رف رف کا ہے۔ اللہ اکبر، 1400 سال پہلے کیا ضرورت تھی؟ وہی براق آسمان کے عرش پہ لے کے چلا جاتا نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے رف رف سواری لائی گئی، نبی صاحب اس پہ سوار ہوئے اور وہ سواری پھر اوپر چلی، اس پہ ایلیویٹر نما سواری پہ اوپر لے کے چلے گئے۔ اچھا یہ بات تو چلو آگے سمجھ۔ پھر وہاں پر کتنا وقت لگا اللہ جانے، مگر جب نبی علیہ السلام واپس آئے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے وقت گزرا ہی نہیں، وہ پانی بھی بہ رہا تھا، وہ بستر بھی گرم تھا، وہ فلاں۔ لیکن آج آئنسٹائن کی ایکویشن نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ فریم آف ریفرنس کی ویلوسٹی آف لائٹ کے برابر ہو جائے تو وقت تھم جاتا ہے، وقت رک جاتا ہے۔ دوسری مزے کی بات یہ سنیں، ہمارے ہاں دیہاتی ماحول ہوتا ہے تو دیہاتوں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا کاشتکار، صبح اذانوں کے وقت اٹھ کے چلے جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس وقت زمینوں میں نا اپنے بیل نکال کے ہل لگا کے وہ ہل چلاتے ہیں صبح صبح ٹھنڈے وقت میں 4-5 گھنٹے ہل چلانے میں لگاتے ہیں وہ۔ چنانچہ جب اشراق کا وقت ہو جاتا ہے نا اس وقت تک وہ محنت کر 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 کے تھک چکے ہوتے ہیں، پسینے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کو لسی پینے کی طلب ہوتی ہے، ناشتے کی طلب ہوتی ہے، اور اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ناشتہ لے کے کوئی ہمارے پاس آئے۔ ہوتا کیا ہے کہ ان کی بیویاں وہ بھی اذانوں کے وقت اٹھتی ہیں، وہ پہلے تو لسی بناتی ہیں، پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوا پڑھ لی، پھر بچوں کا ہوا، پھر انہوں نے کھانا بنایا، پھر بچوں کو کھلایا، بچوں کو انہوں نے سکول بھیج دیا۔ اشراق کے وقت جب وہ فارغ ہو جاتی ہیں نا تو وہ سوچتی ہیں کہ ہمارا میاں تھک گیا ہوگا، اس کو اب ناشتہ وہاں پہنچانا ہے، تو وہ میاں کا ناشتہ بنا کے اس کو اپنے سر پہ رکھا اور ایک مٹکے کے اندر انہوں نے لسی ڈالی اور وہ چل پڑی کہ میاں کو وہاں جا کر کھیت میں ناشتہ کروایا۔ ادھر میاں صاحب پیاس کی شدت کی وجہ سے انتظار میں کہ کب ہمارا ناشتہ پہنچے گا، تو جیسے ہی وہ دور سے دیکھتے ہیں نا جی کہ بیوی آ گئی ناشتہ لے کے، تو جہاں حل ہوتا ہے نا اس کو وہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں اور آ کے نا ناشتہ پہلے کرتے ہیں اور حل بعد میں چلاتے ہیں۔ اب شاعر لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا شاعرانہ انداز میں نا رنگ بھر دیتے ہیں ذرا فیل کا۔ چنانچہ ایک شاعر نے اسی مضمون کو یوں بیان کیا، پیا لونگ دا لشکارا تے حالیاں نے حل روک لے،
لونگ کہتے ہیں جو عورتیں اپنے ناک کے اندر وہ ایک کوکا ڈالتی ہیں کرسٹل، وہ چمکتا ہے دور سے، دھوپ ہو یا کوئی چیز دور سے چمکتا ہے، اس کو اردو میں لونگ کہتے ہیں، پنجابی میں کوکا کہتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا کہ بھئی جب اس کوکے کا لشکارہ پڑا نا تو ہل چلانے والے نے ہل کو وہیں پر روک لیا اور بیٹھ کے ناشتہ کیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے محبوب کل جہاں جب معراج کے لیے تشریف لے گئے، پیا لونگ دا لشکارا تے حالیہ نے ہل روک لے، ہل چلانے والے نے ہل روک لیے، کائنات کا نظام چلانے والے نے پھر کائنات کے نظام کو روک لیا۔ اب میری محبوب سے ملاقات ہوگی، جب واپس جائیں گے پھر گاڑی آگے۔ اب اس بات کو سمجھنا آسان، 1400 سال پہلے سمجھنا مشکل تھا۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کی کیسی رحمت ہے، یہ دین اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے کہ ریلیٹو ٹائم کا تصور اسلام نے پیش کیا۔